السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں دوسرا پارٹ اس کا بنا رہا ہوں، بیچ میں سے کٹ ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم السلام علیکم یوں نبی کہتے تھے جب تک رسول اللہ وفات زندہ تھے، اور پھر فقال ابن مسعود، پھر ابن مسعود نے کہا کہ اسی طرح ہمیں سکھائے گی اور اسی طرح ہم سکھاتے ہیں۔ وقت کانا عطان یقول وکانا عطان یقول، اور اسی طرح عطا کہتے تھے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ کہتے تھے السلام علیکم یا نبی، فلما توفی، جب وہ وفات پا گئے تو وہ کہنے لگے السلام علی النبی، وکانہ حکا عمل صحابہ، اور یہ ایسے ہی کہ انہوں نے تمام صحابہ کا عمل نقل کر دیا۔ یہ آپ کو مصنف عبدالرزاق میں مل جائے گا، صحیح سند ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ وعلی کل لا حرج فی ذلک کلہ، اور کہتے ہیں کہ چاہے وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہ یا السلام علی النبی کہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو عبداللہ ابن عمر کا تشہد ہے نا، یہ میں بتاؤں آپ کو، اس کے اندر تو الفاظ ہی السلام علی النبی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا دونوں طرح سے جائز ہے۔ مصنف عبدالرزاق کا نمبر نوٹ کر لیں 3075۔ وہ کہتے ہیں کہ وعلی کل لا حرج فی ذلک کلہ، لا حرج فی ذلک کلہ، کہ اس میں سے کسی میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وشہود الانسان للنبی لا یعنی لہ التعلق بہذا اللفظ بقوله السلام علیکم، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا انسان کا رسول اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ وشہود الانسان للنبی لا یعنی لہ تعلق بہذا اللفظ، ان الفاظ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے تعلق نہیں ہے السلام علیکم یا نبی سے۔ فالصحابہ کانوا یسافرون عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ سفر بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویرتحلون، اور سفروں پر جاتے تھے لمبے، وما ذلک ما امرهم النبی ان یقولوا ذلک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم نہیں دیا کہ السلام علی النبی کو، وان لا یقولوا، اور نہ وہ یہ کہتے تھے، اور یہ حکم نہیں دیا کہ اب وہ السلام علیکم یا نبی نہیں۔ فدل علی بقاء الفاظ، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ الفاظ باقی ہیں۔ ولہذا قال ابن مسعود، اور یہی وجہ کہ ابن مسعود نے فرمایا ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہکذا نعلم، اور اسی طرح ہم سکھاتے ہیں، ای نعلم الناس کما علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر زیادۃ ولا نقصان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کو اسی طرح سکھاتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بغیر زیادتی اور بغیر نقصان کے، بغیر کمیوں زیادتی کے۔ فمن فعل بما كان علیہ ابن مسعود فلا حرج وهو الاصل، اور جو کوئی ابن مسعود کے مطابق عمل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہی اصل ہے۔ ومن فعل بما كان علیہ ابن عباس وما حكوا عطاء جمع من اصحاب رسول اللہ فانه لا حرج علیہ كذلك، اور جو کوئی ابن عباس اور عطا کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو تمام اصحاب رسول کا طریقہ اس پر عمل کرے، ایک جماعت صحابہ کے عمل کی جو عطا نے بتایا اس کے مطابق عمل کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن اخذ باحد التشهدات ثابت عن الصحابہ كتشهد ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشہ وغیرهم وكل هذا وارد وسنة وان غير الانسان بين هذا وهذا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے وہ مختلف تشہد جو حضرت عمر سے آیا ہے، موطا مالک میں صحیح سند سے آیا ہے بالکل، یحییٰ حدثنا مالک ان زہری ان عروہ، اور اسی سند کے ساتھ معمر ان زہری مصنف عبدالرزاق میں، عبدالرزاق ان معمر ان زہری ان عروہ، اور پھر وکلاہما ان زہری، معمر و مالک ان زہری ان عروہ ان عبد الرحمن بن عبد القاری غالباً ان عمر بن الخطاب علی منبر یعلم الناس التشہد، کہ حضرت عمر جو ہے وہ لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے، اور اس کے الفاظ کہتے تھے قولوا، تم لوگ کہو التحیات للہ زاکیۃ للہ طیبات صلوات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر وہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ وبہ ناخذ معمر وبہ آخذ، کہ یہی معمر بھی اس طرح پڑھتے تھے اور میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ سب سے زیادہ بہتر ہیں اور افضل ہیں، اور معمر والی میں والطیبات التحیات للہ زاکیۃ للہ والطیبات للہ صلوات کے بغیر آئے۔ تو یہ جو ہے الفاظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے، اور امام مالک نے تو یہی لیا، کیونکہ حضرت عمر کانا علی المنبر یقول،
ممبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کو سکھاتے تھے اور کسی نے کوئی مخالفت نہیں کری، لہٰذا مرفوع کے حکم میں وہ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسی طرح مالک النافع ابن عمر کہ نافع بتاتے تھے کہ ابن عمر کا نہیں تشہد بسم اللہ التحیات للہ، وہی بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ التحیات للہ صلوات اللہ زاکیات للہ، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہدت اللہ الہ الا اللہ، شہدت ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح اسی سنت کے ساتھ عن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر جو ہے اس کے اندر بھی آئے مصنف عبدالرزاق میں، لیکن اس کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ دو بار ہے، یعنی کہ شہدت اللہ الہ الا اللہ، شہدت اللہ الہ الا اللہ، شہدت ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کا اس میں یہ بھی آخر میں کہ جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو پہلے تشہد پڑھتے، پھر دعائیں کرتے، اور آخر میں السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم، اور پھر سلام پھرتے، یعنی 3 سلام آخر میں پڑھتے جس طرح ہمارے یہاں 12 امامی شیعہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی اختیار کرے، کیونکہ ان کی سندیں سب کی گولڈن ہیں، اور ایک حضرت عائشہ کا بھی ہے، اس کے بھی الفاظ کو بیش اسی طرح ہیں آگے پیچھے کر کے، فَكُلُّ هَذَا وَارِدٌ وَسُنَّةٌ، یہ سب وارد ہوئے ہیں اور سنت ہیں۔ وَإِنْ غَيَّرَ الْإِنسَانُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، اور اگر انسان ان کے درمیان چینج کرے کہ کبھی یہ کبھی وہ، یعنی فجر میں یہ پڑھ لیا ظہر میں دوسرا، فلا حرج، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ولیکن الاشر الذی ينبغي ان يكثر ويغلب الانسان في صلاته، وہ کہتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس پر انسان کو تکثیر کرنا چاہیے اور غالب ہونا چاہیے انسان کی نماز، وہ ہے ہوا تشہد ابن مسعود، وہ تشہد ابن مسعود ہے۔ البتہ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ایک چیز صحیح سند سے ثابت ہے نا، تو آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وہی ابن عمر پڑھتے تھے، گولڈن سن سے ہمارے سامنے ہے، حضرت عمر والا ہے، مالکیہ نے اس کو اپنایا ہے، تو آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔